تصور کرے ایک ایسی دنیا کا جہاں انسان انسان کا دشمن ہے، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے اور باپ کو اس پر فخر ہوتا ہے، جہاں قبیلے ایک ایک لفظ پر نسلوں تک خون بہاتے ہیں، جہاں عورت ایک قیمتی سامان کی طرح وراثت میں منتقل ہوتی ہے، جہاں خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا تھا، اس کے اندر 360 بت کھڑے ہیں، اور جہاں پارس و روم کی سلطنتیں انسانیت کو اپنے پیروں تلے روند رہی ہے۔ یہ صرف ایک خطے کی تاریکی نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کی تاریکی تھی۔ ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف بے انصافی تھی، ہر طرف نفس کی غلامی تھی، اور اسی تاریکی میں کروڑوں انسان ایک ایسی روشنی کے منتظر تھے جن کا انہیں خود بھی پتہ نہیں۔ پھر ایک رات آئی، ایک ایسی رات مکے کی ایک گلی میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس دن سے تاریخ کا رخ بدل گیا۔ دنیا کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔ یہ کہانی ہے محسن انسانیت، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے تاریکی سے۔ 5ویں صدی عیسوی کا اختتام تھا۔ جزیرہ نما عرب ایک ایسی سرزمین جو 3 طرف سے سمندر اور ایک طرف سے ریگستان میں گری ہوئی تھی، ایک عجیب بے ترتیب زندگی جی رہی تھی۔ امام ابن ہشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی السیرۃ النبویہ میں اس دور کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ عرب قبائل کا نظام یہ تھا کہ ہر قبیلے کا اپنا شرف اور اپنا عار ہوتا تھا، لیکن یہ شرف کسی عدل یا رحمت پر نہیں تھا، صرف طاقت اور خون پر قائم تھا۔ جنگ بسوس اور جنگ داہس جیسی خانہ جنگیاں 40 سال تک چلتی رہی، اور ان سب کی جڑ ایک اونٹنی یا ایک گھوڑا تھا۔ اور کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا وہ گھر جو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، اس کے اطراف میں 360 بت نصب تھے۔ ہبل سب سے بڑا تھا اور عرب اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ یہ وہی عرب تھے جن میں مہمان نوازی کا وصف بھی تھا، شجاعت بھی تھی، زبان و شعر کا ذوق بھی تھا، لیکن وہی کی روشنی نہیں تھی، تو یہ سب اوصاف بھی بے سمت تھے۔ یہ وہ زمین تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ظہور کے طور پر چنا، اور اس سرزمین پر قوم میں تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپا ہونا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا جسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ فرمایا، اصحاب فیل کا واقعہ۔ حبشہ کے نائب بادشاہ ابرہہ نے یمن میں اپنے لیے ایک عظیم گرجا گھر تعمیر کیا، قلیس نام کا۔ اس کی خواہش تھی کہ عرب خانہ کعبہ کے بجائے اس گرجے کی زیارت کو آئے، لیکن عرب نے انکار کیا۔ ابرہہ کا غرور جاگا اور اس نے ٹان لی کہ خانہ کعبہ کو مٹا کر رکھ دے گا۔ ابن ہشام اور دیگر مورخین نے بیان کیا ہے کہ ابرہہ ایک بڑا لشکر لے کر چلا، اور اس لشکر میں ہاتھی تھے جن میں سب سے آگے محمود نامی مشہور ہاتھی تھا۔ جیسے جیسے یہ لشکر مکے کی طرف بڑھتا رہا، عرب قبائل کا حوصلہ ٹوٹتا رہا، کوئی مزاحمت نہیں کر سکا۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے مکے والوں کی اونٹ لوٹ لیے، اور ان میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے، جو قریش کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ابرہہ نے اپنے نمائندے کے ذریعے قریش کے سردار کو بلوایا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ ابرہہ نے سوچا کہ یہ شخص کعبے کی حفاظت کی التجا لے کر آیا ہے، لیکن عبد المطلب نے اپنے اونٹ مانگے۔ ابرہہ حیران ہوا، اس نے کہا، میں کعبے کو گرانے آیا ہوں اور تم اونٹ کی بات کرتے ہو؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ ایمان کا ایک پہاڑ تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ مانگتا ہوں، اور اس گھر کا رب ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ پھر وہ واپس لوٹے۔ قریش سے کہا کہ پہاڑوں میں چھپ جاؤ۔ خود کعبے کی چادر پکڑی اور دعا مانگی۔ وہ دعا کے الفاظ ابن ہشام نے نقل کیے ہیں، ایک بندے کی وہ پکار جو صرف اپنے رب کی طرف تھی، اور پھر
اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا۔ قرآن مجید نے سورۃ فیل میں جو بیان فرمایا وہ ہر مسلمان کے دل میں محفوظ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل آئے، سنگریزے لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندے، ابرہہ کے وہ لشکر جسے کوئی بادشاہ نہیں روک سکا، چند لمحوں میں کائے ہوئے بوسے کی طرح ہو گیا۔ ابرہہ خود اپنی فوج کی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگا، یمن پہنچنے سے پہلے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان تھا کہ زمین پر اس کے گھر کے سائے تلے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ کعبے کی حفاظت اس لیے تھی کہ اس کے رب نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے اس سرزمین کو چنا تھا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جسے تاریخ عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہتی ہے، اور یہی وہ سال تھا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات تھے۔ ہم اس کے زندگی کے بارے میں ان واقعات کا ذکر کریں گے جو آپ نے کبھی پہلے نہیں سنے۔ یہ ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے اور اس کے بعد اور بھی آنے والے ہیں۔ ہم نے اور انبیاء کرام کے بارے میں اور بھی ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ السلام۔